دل سے میں ہوں آکاش نیازی۔ مجھے انصاف نہیں ملا۔ جس کو دیکھو یہ دہائی دیتا نظر آتا ہے، مگر کیا وہ انصاف لینا بھی چاہتا ہے یا نہیں، ہمیں اب یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ بڑے بڑے کیسز میں اکثر لوگ عدالتوں کو اور بعض اوقات وکلا کو اور بعض اوقات اس نظام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ نظام اچھا نہیں ہے، مگر جس نظام کا ہم بھی حصہ ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مدعی کی اور گواہ کی۔ جب مدعی اور گواہ ہی منحرف ہو جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ ایسا ہی المناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا مرزا عثمان کا۔ مرزا عثمان کیس اچانک ایک دفعہ جو ہے مکمل طور پر نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔ وہ متاثرہ خاتون جو رو رو کے دہائی دیتی رہی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں ہوا، میری برہنہ ویڈیوز بنائی گئیں، مگر اب وہ اچانک اپنے بیان سے مکر گئی۔ یہ نظام کی خرابی اصل ہے کیا؟ اس کی کہانی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرات بار کے سابق صدر چودھری بلال حسین گورسی ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیازی صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، چونکہ یہاں ہر زبان پہ یہ بات ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں مہیا کرتی، نظام فیل ہو چکا ہے، یہاں وکلا جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے۔ لیکن یہ آپ نے جو انڈیکیشن کی ہے، کیا کوئی بندہ، کوئی مدعی، کوئی گواہ اور کوئی ایسا بندہ جو متاثرین میں شامل ہے، وہ اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہتا، یہ آپ نے جس ایشو کا، جس وقوعے کا ذکر کیا ہے، یہ ایک ایسا ایشو تھا جو پوری سوسائٹی، پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ پاکستان کا امیج جو ہے وہ برباد ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ مدعی، مدعیہ، اس میں متاثرین وہ منحرف ہو گئے۔ اس میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی نظائر موجود ہیں۔ میں اس کو سمپلیفائی کروں گا کہ گھوڑے کو ندی تک گھسیٹ کے لایا جا سکتا ہے، لیکن ندی سے جو پانی ہے اس کے منہ میں نہیں ڈالا جا سکتا، وہ اگر پینا نہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی انصاف لینا نہ چاہے، اگر کوئی متاثرہ منحرف ہو جائے اپنے ہی بیان سے، اپنے ہی وقوعے کو ڈیمیج کرنے پہ آ جائے، یا کسی مصلحت کا شکار ہو جائے، یا کسی کمپرومائز کر کے کچھ مانیٹری گین حاصل کر لے، تو پھر عدالتیں کیا کر سکتی ہیں؟ یہ ایک اپنی جگہ سوال ہے۔ اچھا سر، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا مدعی اتنا سیانہ ہے کہ وہ اکثر پہلے جب ایف آئی آر کروانا چاہتا ہے، اس کا تھیم ہوتا ہے کہ میں تنو ذلیل کر کے رکھ دیاں گا، تنو میں کسیٹاں گا، تنو میں جیلاں تو ترکیں گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں نے کرنا تھا شاید کر لیا ہے، اب کوئی بارگیننگ کر لی جائے۔ ایسا ہے کچھ، یہ ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نیازی صاحب، میں اس پہلو کو بھی ہائی لائٹ کروں گا کہ ہمارے نظام میں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، جوڈیشری پہ، یہاں جسٹس سسٹم پہ یہاں سوالیہ نشان موجود ہیں۔ یہاں مدعی کے لیے بے شمار مسائل موجود ہیں۔ اس کو ایک سموتھ رننگ پہ انصاف لینے کے لیے وہاں راستے ہموار نہیں ہیں۔ جگہ جگہ پہ اس کو خود بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ یہ پہلو بھی کہ اکثر دیکھا جاتا ہے وہ خود نہیں چلتا مدعی، اسے چلانے والے فیکٹرز بہت زیادہ آگے ہیں، جس میں وکلا بھی ہیں اور پولیس بھی۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تھانے دار جب دونوں پارٹیوں سے، ملزم اور مدعی سے، اپنے ہاتھ رنگ لیتا ہے، اپنی جیبیں بھر لیتا ہے، تو یہ بھی مشورہ دے دیتا ہے کہ اب میرے خلاف درخواست دے دو تاکہ میں معطل ہو جاؤں اور میری کیس سے جان چھوٹ جائے۔ ایسا بھی تو ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح کی جو نیگیٹو کہہ لیں، اس طرح کے جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہیں ہماری سوسائٹی میں، چونکہ یہ سوسائٹی کے ڈیفرنٹ جو ہے سیگمنٹ ہیں، اس میں اس طرح کے ایلیمنٹ موجود ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر اگر کوئی یہ ٹھان لے کہ میں نے انصاف لینا ہے تو اس سے انصاف ملتا ہے، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ اس میں اتنی کرج ہونی چاہیے، اس کو اتنا رائٹ سٹینڈ پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اس کو ہر جگہ پرسو کرنا چاہیے۔ وہ پرسو کر سکتا ہے، ہر ادارے میں کچھ پازیٹیو لوگ بیٹھے ہیں، کچھ انصاف دینا چاہتے ہیں، ان سے انصاف لینے والا بھی تو کوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اسی طرح دونوں پہلو ہیں، اگر رکاوٹیں ہیں تو مدعی، گواہان، متاثرین کے پارٹ پہ مسلطیں بھی ہیں،
مانیٹری گینز بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, ڈکیتی, چوری, اس طرح کی وارداتوں میں 95% کبھی سزا نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جس کے ساتھ واردات ہوتی ہے وہ دوسرے, چوتھے, 10ویں, 20ویں دن اس میں کمپرومائز کر لیتا ہے. اور جب کمپرومائز کر لیتا ہے تو ہماری عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں. وہ ڈاکو اور چور جا کے چپکے سے اسے مال پکڑا دیتے ہیں, بلکہ ڈبل مال پکڑا دیتی ہیں. وہ انصاف لینے تو آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پہلو اور بھی ہے یہاں, چونکہ پرویلنگ سسٹم جو ہے وہ مدعی کے ہاتھ میں, اس طرح کے معاملات مدعی کے ہاتھ میں دیتا ہے. لیکن جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں جہاں بہتر طور پر انصاف مہیا کیا جا رہا ہے نیاز صاحب, وہاں کیا ہے, وہاں اس طرح کے واقعات میں سٹیٹ جو ہے وہ مدعی ہوتی ہے. مدعی بیٹھ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, گواہ منرف ہو جائے کوئی ایشو نہیں. اس کی وجہ سٹیٹ جب خود سٹیٹ مشینری حرکت میں آتی ہے, سٹیٹ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے, سٹیٹ مٹیریل کلیکٹ کرتی ہے, سٹیٹ ہر طرح سے اس کیس کو سم اپ کر کے تو اس کا چلان جب کورٹ میں بھیجتی ہے تو وہ ایک قابل سزا مٹیریل اس میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب قابل سزا مٹیریل موجود ہوتا ہے تو عدالتیں وہاں سزائیں دیتی ہیں. وہ اور اس سوسائٹی میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی جسٹس پریویل کر رہی ہے. ہمارے یہاں چونکہ مدعی کے پرائیویٹلی مدعی کے ہاتھ میں زیادہ ڈور ہوتی ہے تو سٹیٹ جو ہے اتنی رسپانسبلٹی بھی نہیں اٹھاتی. ادارے جو ہیں, اداروں میں کچھ انفراد جو ہیں وہ مسئلے کہہ لیں, وہ مانیٹری گین کر کے تو وہاں سر چھڑا لیتی ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی انصاف جو ہے, انصاف کا قتل ہوتا ہے, وہاں معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے. تو یہی ہمارے یہاں. آپ نے بہت ہی اچھی ایک بات کی کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں انصاف کا پیمانہ ہی کچھ اور ہے. لیکن کیا پاکستان ساری ہماری جو اگلی زندگی ہے, ہماری اگلی نسلیں ہیں, اسی طرح ہی مدعی اور جو 2 گواہ یا 4 گواہ ان کے ہاتھوں انصاف دینے والے اور قانون نافذ کرنے والے کیا یرغمال بنے رہیں گے؟ دیکھیں, یہ اس وقت تک ہے جب تک اس نظام پہ سوال اٹھانے والے, اس جوڈیشل جسٹس سسٹم اور ایگزیکٹو سسٹم کو سامنے سے مزاحمت دینے والے اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے. جن کی رسپانسبلٹی ہے, میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی جو باشعور طبقہ ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جن کی آواز میں جان ہے, جن کی شنوائی ہوتی ہے, ان کو اس تمام معاملات پر اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. اور جب آواز بلند میرا بڑا پختہ یقین ہے, میں سمجھتا ہوں یہاں یہ جو ورکر کلاس ہے, یہاں جو کامن لوگ ہیں, یہ جب آواز اٹھاتے ہیں تو آواز کی کو پذیرائی ملتی ہے. کوئی طاقت اس آواز کو دبا نہیں سکتی بشرطے کہ آواز اٹھانے والے میں جان ہو. اور اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانے والے بھی آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے ایشوز ایسے آئے ہیں جہاں پہ بڑا جبر تھا, بڑے مضبوط اور بڑی منفی طاقتیں ملی ہوئی تھی, لیکن جب معاشرے میں آواز اٹھانے والوں نے آواز اٹھائی تو الٹیمیٹلی ڈکٹیٹرشپ ختم ہو گئی. بے شمار واقعات ہیں. تو اس کے لیے سوسائٹی کے عام افراد کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. ناظرین, بلا شبہ جھوٹے مقدمات اس وقت بہت بڑا المیہ ہیں اس پاکستان کا. جھوٹے مقدمات درج کروانے والے مدعی اور جھوٹی گواہی دینے والے گواہ جب تک نشان عبرت نہیں بنیں گے اس وقت تک پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ویسے تو انصاف فراہم کر رہی ہیں, حقیقی معنوں میں انصاف کے تقاضے شاید کبھی پورے نہیں ہوں گے. الحجاز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز.